بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ اس وقت ہماری نئی نسل کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے خیالات و افکار، ان کی سوچ، ان کے اعمال بری طرح مجروح چکے ہیں، اور اس کے پیچھے باطل طاقتوں کی محنت، ان کی کوشش، ان کی لگن، ان کی سعی ہے۔ یہ طاقتیں کون سی ہیں اور کس طریقے سے یہ محنت کرتی ہیں؟ تو اس وقت پوری دنیا میں صلیبیت، عیسائیت، یہودیت اور ہندو RSS اور ان سے ملحق دیگر تنظیمیں پورے عالم اسلام کو اور دنیا سے اسلام کے نام کو مٹانے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور اپنی ہر طرح کے کوششیں، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ جہاں یہ لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جرائد، وسائل، اخبارات، کہانیاں، ڈراماز، سیریلز کے ذریعے سے ہمارے کردار پہ حملہ آور ہیں، وہیں پہ یہ لوگ نظریات کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ آج نئی نسل کے اندر یہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے یہ تصورات بنائے جا رہے ہیں، کوئی مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت، اس کا دکھ درد، یہ سب سے بڑا مذہب ہے اور دوسرا کوئی مذہب نہیں۔ اس لیے مذہب کے بندھن میں بندھنا یہ انسان کی آزادی اور اس کے اپنے حقوق کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں بڑا اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ باطل کس طریقے سے نظریات کی جنگ لڑ کے قوم کے شیرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے زمانے کا ہے کہ مصر کے قاہرہ شہر کی ایک مسجد میں ایک امام نیا داخل ہوتا ہے۔ پہلے امام کا چند ہی روز میں انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ ان وجوہات کا سراغ لگانے کے لیے بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے ڈاکٹرز فیل ہو گئے۔ نامعلوم طریقے سے ایک امام کی موت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نیا مولوی اس مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کرتا ہے، تو لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ علم کا شیدائی ہے اور مذہب کے سمندر میں غوطہ لگانے کا بڑا ماہر ہے، یعنی بڑا علمی آدمی ہے اور علم سے اس کو بڑا لگاؤ ہے، اور وہ لوگوں سے خدمت کرانے کا، خاطر مدارات کا اور لوگوں سے نذرانے اور تنخواہ وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے کس طریقے سے لوگوں میں نظریات کی جنگ لڑی کہ لوگوں کو قرآن کا درس دینے لگا اور پھر اسلام کے نظریات کو اپنے انداز میں پیش کرنے لگا۔ اور چونکہ اس وقت اسلام اور باطل کی صلیبیت سے اسلام کی جنگیں چل رہی تھی، تو سب سے بڑا اس وقت مقام کا تھا وہ جہاد کا، تو لوگوں کے اندر وہ جہاد کا فلسفہ اور نیا مضمون پیش کرنے لگا، نیا مفہوم پیش کرنے لگا جو لوگوں کے لیے ایک دم نیا تھا۔ لیکن چونکہ 6-7 مہینے ہو چکے تھے اس مسجد میں اور اس نے لوگوں کا اچھے طریقے سے اعتماد حاصل کیا تھا، تو لوگوں نے اس کے نظریے کو، لوگوں نے اس کے مفہوم کو اور اس کے فلسفے کو قبول کر لیا۔ اس کا درس بہت مقبول ہوا، بہت مشہور ہوا۔ اتنے میں چند لوگ ایک دن کافی دور سے سفر کر کے اس کا درس سننے آتے ہیں، اور درس کے درمیان سبھی آدمیوں نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ مولوی صاحب ہمیں جہاد کا صحیح مطلب بتائیے، چونکہ ہمیں غلط مطلب بتایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت اس عالم نے بلند آواز سے کہا کہ میں ایک بار نہیں 1000 بار میں صحیح مطلب بتاؤں گا۔ یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ ہر کان اس کو سن لے۔ جب اس نے جہاد کا مطلب بیان کیا، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، درس ختم ہو گیا، تو ان
سوال پوچھنے والوں میں سے 2 آدمی وہیں رہ گئے جو اس سے کوڈ ورڈز میں گفتگو کرنے لگے. گفتگو کرتے کرتے وہ لوگ اس کو اپنا اعتماد دلا کر اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں. تو کمرہ میں جب دیکھتے ہیں کہ وہ امام جو مسلمانوں کا پیش امام بنا ہوا تھا، کمرے میں سنہری صلیب لٹکائی ہوئی ہے اور ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کی دستی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہے. اس عالم نے کہا کہ یہ میرا گرجا ہے اور میری پناہ گاہ بھی. تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے خطرات کی صورت میں کیا انتظام کیا ہے، اور آپ کو یہ صلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے تھی. یہاں تک اس عالم نے کہا کہ یہاں کسی کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں. مسلمان سننے کی اصل بات اور توجہ دینے کی جو اصل بات یہ ہے، اس نے کہا کہ مسلمان بڑی سیدھی سادی اور جذباتی قوم ہے. مسلمان بڑی سیدھی سادی اور جذباتی قوم ہے. یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مر مٹتی ہے. جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھارنے کی کوشش کر رہا ہوں اور انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ شادیاں 4 کرنا فرض ہے. آہستہ آہستہ میں انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں. مذہب کے نام پر یہ مسلمان بدی کرنے پر بھی ابھر جاتے ہیں. پھر بدی اور نیکی میں ان کو کوئی تمیز باقی نہیں رہتی. ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ بیوقوف جیسی باتوں کے قائل بھی ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں. کہنے لگا آگے کہ میرا یہ تجربہ کامیاب ہے اور میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے نظریات کو قتل کر دے گا. عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ میں اس قوم کی نصف آبادی برباد کر دوں گا. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس قوم کو حقیقت اور تربیت، دین کی تربیت اور دین کی اصلاح سے ہم ان کو دور رکھیں اور انہیں محض ایک جذباتی قوم بنا دیں. اس قوم میں شعور کے بجائے ایک جوش پیدا کر دیں، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی بالکل نہ ہو اور وہ دشمن کے پہلے ہی تیر میں ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے. ہم ان میں صرف اتنا ہی جوش رہنے دیں گے کہ تم نے سنا ہوگا کہ میں اپنے درس میں ایسی تعریفیں کرتا ہوں، ایسے نظریات پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ میرے نظریات کو فوراً قبول کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے درمیان بھی اس طریقے سے بہت سارے لوگ نظریات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے. آج یہودیت کے، عیسائیت کے اور ہندوؤں کے بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں جہاں یہ علماء اور اچھے اچھے فضلاء تیار کرتے ہیں اور پھر ان کو ہمارے بیچ میں نظریات کو بدلنے اور نظریات کو بگاڑنے اور اسلام مخالف عزائم و مقاصد کے بروکار لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان ان کے بہکاوے میں آ کر پھر اپنے ہی علماء کو، اپنے اکابر کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایک نیا طرز اور ایک نیا نظریہ قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے قائل ہوتے ہیں، راہ حق سے بھٹکتے ہیں. یاد رکھنا، جو شخص اس طریقے سے کسی کا علاقار بنے گا وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اچھے علماء سے اپنا تعلق پیدا کرے اور
اس دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی خود محنت کرے تاکہ خود بھی اپنا ایمان بچا سکے اور دوسروں کے ایمان کے بچانے کی محنت بھی کرے. تو دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں باطل کے تمام ہی پروپیگنڈوں سے، ان کے ہتھ کنڈوں سے، ان کی محنتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ العزیز اس طرح کا سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. آپ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اور دعوت و تبلیغ کی سوچ سے پوری امت میں اس کو پھیلانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. خود بھی ہوشیار رہیں، خود بھی باشعور بنیں، جذبات کو ٹھنڈا کر کے شعور کی زندگی پیدا کریں. اللہ تعالی ہمیں باشعور زندگی عطا فرمائے، اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.